بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک لڑکا تھا جو بہت پریشان تھا اپنی زندگی میں، بہت زیادہ اس کی زندگی میں آزمائش آ رہی تھی۔ وہ تھک ہار کے ایک مولانا کے پاس گیا، بولا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں آپ کا بیان سنتا ہوں کہ اللہ تمام پریشانیوں کو دور کر دیتا ہے، ہر مشکل مسائل کو دور کر دیتا ہے، تو مجھے وہ بتائیں میں کیا کروں تاکہ میری پریشانی کو دور ہو جائے۔ تو اس مولانا نے کہا کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ سے خوب زیادہ دعائیں کریں۔ تب وہ واپس پلٹا اور جا کر نماز پڑھتا رہا۔ 3 دن لگاتار اس نے نماز پڑھی۔ تیسرے دن وہ خود آیا، بولا کہ مولانا آپ نے کہا تھا میری مشکل دور ہو جائے گی اور اللہ آپ کے تمام مشکل کو دور کر دے گا، تو میں 3 دن سے نماز پڑھا ہوں اور کیا کہتے ہیں میری مشکل تو دور نہیں ہوئی۔ تو اس مولانا نے کہا کہ آپ کتنے سال کے ہیں؟ تو اس نے کہا میں 16 سال کا ہوں۔ تو کہا آپ نے آج تک 16 سال سے آپ نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہے، 3 دن نماز پڑھیں اور آپ نے کہا کہ اللہ آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ اب کوئی انسان جیسے ڈاکٹر بننا چاہتا ہے تو اس کو کہہ دو کہ نہیں آپ کو 1 2 3 4 اور LKG UKG کوئی اسٹڈی نہیں کرنا ہے، سیدھا آپ کو ڈاکٹر بن جانا، تو بن پائے گا؟ ہرگز نہیں بن پائے گا۔ اس سے پہلے اسٹڈی کرنا ہوگا، اس کو سب کچھ سمجھنا ہوگا، کورس کرنا ہوگا، سیکھنا ہوگا، اس کے بعد ہی کہیں وہ ڈاکٹر بنے گا۔ ایسے ڈائریکٹ اسکول میں داخل ہوتے وہ ڈاکٹر تھوڑی بن جائے گا۔ میرے پیارے اور بھائی اور بہن جو بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس سے میری التجا ہے کہ اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھیں۔ دیکھنا ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام کے تمام حاجتوں کو، تمام کی تمام دعاؤں کو قبول کیا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں کو رد نہیں کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ تو پھر اس وقت فرمایا کہ یا تو اسے دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے، یا تو کوئی مصیبت آنے والی رہتی ہے، کوئی پریشانی، کوئی مسئلے مسائل اس کے اوپر آنے والی رہتی ہے، تو اللہ اس دعا کے بدلے اس پریشانی کو دور کر دیتا ہے، یا پھر آخرت میں ذخیرہ بن جاتا ہے، یعنی ثواب کا ذخیرہ بن جاتا ہے، آخرت میں اس کے ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے آپ دعائیں کر رہے ہیں آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ دعا قبول کرتا ہے، یا پھر دعا قبول کرتا ہے یا تو آخرت میں ثواب دے گا، یا پھر کوئی مصیبت آنے والی رہے گی تو اس کو ٹال دے گا۔ تو ایک صحابی بیٹھے تھے، بولے تھے اے اللہ کے رسول جب دعا قبول ہوتی ہے تو آج سے میں خوب دعا کروں گا۔ تو کہنے لگے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اللہ بھی تجھے بہت عطا کرے گا، اللہ دینے پر قادر ہے، ہر چیز دینے پر قادر ہے۔ تمام انسان، تمام جنات، تمام کے تمام مخلوقات اگر منہ مانگے اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے، ہر حاجت مانگے، مطلب اس کو جتنی بھی زندگی کی ضروریات ہے تمام کی تمام چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ مجھے بھی دے دے، اللہ مجھے یہ بھی دے دے، اے اللہ مجھے یہ بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو، انسانوں، جنوں، فرشتوں اور تمام مخلوق کو دیتا جائے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اتنا بھی کمی نہیں آئے گی کہ انسان سمندر میں اپنی انگلی ڈالے اور اس کو نکالے تو دیکھیے وہ جو قطار ہاتھوں میں لگا رہتا ہے نا، اتنا بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں آئے گی۔ آپ اللہ سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ، اپنا کنیکشن اللہ سے جوڑیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں تو صحیح، اللہ سے دعائیں تو کریں، اللہ سے مانگیں تو صحیح۔ آپ سب کو خوش رکھتے ہیں، بس اللہ کو چھوڑ کے۔ اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہیں ملا۔ اللہ کو راضی کر لو میرے بھائی، اللہ کو راضی کر لو۔ یہ دنیا فانی ہے، اگر آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہا ہے، آپ دعا کر رہے ہیں نہیں مل رہا ہے تو کیا ہوا نہیں مل رہا؟ دنیا میں تھوڑی ہمیشہ رہنا ہے، تمہیں تو آخرت میں جانا ہے نا۔
आखिरत में ज़ख़ीरा बन रहा, आखिरत में सवाब मिलेगा उसका जो आपको नहीं मिल रहा दुनिया में। इसलिए बहुत ज़्यादा दुआएं करें, अपने रब से बहुत ज़्यादा दुआएं करें। और बादशाह से उम्मीद लगाया जाता है, आप अल्लाह से उम्मीद लगाएं, भरोसा रखें कि अल्लाह तू ही मुझे अता करने वाला है, तेरे दर का फ़कीर हूँ, तेरे सिवा मुझे कोई देने वाला नहीं, तेरे सिवा मुझे कोई देने पर कादिर नहीं है। तो कुन फयकुन हो जाए तो बस हो जाता है, ओ रब है, ओ रब है। इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर, तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है। आप अल्लाह से गिड़गिड़ाएं, अल्लाह से मांगें, देखना अल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात को दूर कर देगा और आपको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ आपका गुमान भी नहीं रहेगा। आप अल्लाह से गुमान रखें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे को गुमान के मुताबिक उसके साथ मामलात करता हूँ, यानी जैसे मेरे बंदा मेरे से गुमान रखता है मैं उसके साथ वैसा ही करता हूँ। अगर आप अच्छा गुमान रखेंगे अल्लाह के साथ तो अल्लाह आपके साथ वैसा ही मामला करेगा। अगर आप बुरा गुमान रखेंगे तो अल्लाह वैसा ही देगा जैसा आप गुमान कर रखते हैं। और अल्लाह अपने बंदों से माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। वो आपको तनहा नहीं छोड़ेगा। आप जब कोई बंदा अल्लाह के एक हाथ करीब होता है ना तो अल्लाह उसके 2 हाथ करीब होता है, 2 हाथ करीब होता है तो अल्लाह उसके 4 हाथ करीब होता है। जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ दौड़ के जाता है तो अल्लाह ताला चल कर जाता है। जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ चल कर जाता है तो अल्लाह उसकी तरफ दौड़ कर आ जाता है। ऐसा है आपका रब, ऐसा है। आप उस रब से मायूस हो जाती हैं, उस रब से दुआएं नहीं करती जो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। मेरी वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें। अस्सलाम वालेकुम।